بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا، اے لوگو اتقوا ڈرو، ربکم الذی، اپنے رب سے جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، من نفس ایک ہی جان، نفس واحدۃ ایک ہی جان سے، وخلق منہا، اور پیدا فرمایا اس ایک جان سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث منہما، اور پھیلائے بڑھائے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً کثیراً، بہت سے مرد، ونساءً، اور بہت سی عورتیں، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اس اللہ سے، تساءلون، جس سے تم سوال کرتے ہو، جس سے تم مانگتے ہو، بہ والارحام، اور رشتے داری کا، رشتوں کا لحاظ رکھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیکم، تم پر ہے، رقیبا، نگہبان، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، تم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وآتوا الیتامی، اور دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، اور یتیموں کو ان کے مال دو، ولا تتبدلوا الخبیث، اور نہ تم بدل ڈالو ناپاک کو، بالطیب، پاک کے ساتھ، ولا تاکلوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالہم، ان کے مالوں کو، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہ، بے شک، کانا ہے، حباً کبیرہ، یہ بہت گناہ کی بات ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا، یہ خطاب عام ہے اور تمام بنی آدم اس میں داخل ہیں، تمام بنی آدم کو اس سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، ابو البشر حضرت آدم، جن کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ انسان کی ابتدا، پیدائش کا بیان کر کے قدرت الہیہ کی عظمت کا بیان فرمایا گیا۔ اگرچہ دنیا کے بے دین بدعقلی اور نافہمی سے اس کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن اصحاب فہم جانتے ہیں کہ یہ مضمون ایسی زبردست برہان سے ثابت ہے جس کا انکار محال ہے۔ مردم شماری کا حساب وہ بتا دیتا ہے کہ آج سے 100 سال قبل دنیا میں انسانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور اس سے 100 سال قبل اور بھی زیادہ کم تھی۔ اس طرح ماضی کی طرف چلتے چلتے اس کمی کی حد ایک ذات قرار پائے گی، یا یوں کہیے کہ قبائل کی کثیر تعدادیں ایک شخص کی طرف منتہی ہو جاتی ہیں۔ مثلاً سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر جانب ماضی میں ان کی نہایت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی۔ اور بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر اس تمام کثرت لوٹ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات پر ہوگی۔ اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام شعوب، قبائل کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، اس کا نام کتب الہیہ میں حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ممکن نہیں کہ وہ ایک شخص توالد و تناسل کے معمولی طریقے سے پیدا ہو سکے۔ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے گی؟ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہو تو بالیقین انہی عناصر سے پیدا ہوگا جو اس کے وجود میں پائے جاتے ہیں۔ پھر عناصر میں سے جو عنصر اس کا مسکن ہو اور جس کے سوا دوسرے میں وہ نہ رہ سکے، لازم ہے
کہ وہی اس کے وجود میں غالب ہو، اس لیے پیدائش کی نسبت اسی عنصر کی طرف کی جائے گی۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ توالد و تناسل کا معمولی طریقہ ایک شخص سے جاری نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے ساتھ ایک اور بھی جوڑا ہو جائے، اور وہ دوسرا شخص انسان جو اس کے بعد پیدا ہو۔ مقتضائے حکمت یہی ہے کہ اسی کے جسم سے پیدا کیا جائے، کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے نوح موجود ہوگی، مگر یہ بھی لازم ہے کہ اس کی خلقت پہلے انسان سے توالد معمولی کے سوا کسی اور طریقے سے ہو، کیونکہ توالد معمولی بغیر دو کے ممکن ہی نہیں، اور یہاں ایک ہی ہے۔ لہٰذا حکمت الہیہ نے حضرت آدم کی ایک بائیں پسلی ان کے خواب کے وقت نکالی اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ چونکہ حضرت حوا بطریق توالد معمولی پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی، جس طرح کہ اس طریقے کے خلاف جس میں انسانی سے بہت سے کیڑے پیدا ہوا کرتے ہیں، وہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتے۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم نے اپنے پاس حضرت حوا کو دیکھا تو محبت کا اظہار دل میں پیدا ہوا اور فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، عورت۔ فرمایا، کس لیے پیدا کی گئی؟ تو عرض کیا، آپ کی تسکین خاطر کے لیے، تو آپ ان سے مانوس ہوئے۔ والارحام، اور ان سے تعلق کو جوڑو۔ حدیث شریف میں ہے، جو رزق کی کشادگی چاہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت رکھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے کی بجائے جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ آتوا الیتامی اموالہم۔ شان نزول، ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کا کثیر مال تھا۔ جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس نے اپنا مال طلب کیا تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کو سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کیا اور کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنا مال جسے تم ردی سمجھتے ہو اور یتیم کا مال جسے تم بہت خوب جانتے ہو، ایسا نہ ہو کہ اسے خوب جان کر اپنے ردی مال میں شامل کر لو، جبکہ تمہارا ردی مال تمہارے لیے پاک ہے، اور اس یتیم کا بہتر سے بہتر مال بھی تمہارے لیے ناپاک ہے۔